بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط إليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلكم لآية لكم إن كنتم مؤمنين کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں اپنے دیار سے موت کے ڈر سے نکلے تھے تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل و کرم فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور جان لو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ بڑھا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی تنگی اور کشادگی دیتا ہے، اور تم اسی کی طرف واپس کیے جاؤ گے۔ کیا تم نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو جو موسیٰ کے بعد تھے نہیں دیکھا، جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، ہم اللہ کے راستے میں جنگ کریں گے۔ اس نے کہا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم پر جنگ لازم کر دی جائے اور تم جنگ نہ کرو۔ انہوں نے کہا ہم جنگ کیوں نہیں کریں گے اللہ کے راستے میں، حالانکہ ہم اور ہماری اولاد اپنے دیار سے نکال دی گئی ہے۔ تو جب ان پر جنگ عائد کی گئی تو تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب منہ موڑ گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے کہا اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا اس کو ہم پر بادشاہت کا حق کیسے ہو سکتا ہے، اس کے مقابلے میں ہم بادشاہت کے حقدار ہیں، کیونکہ اس کو وسعت مال نصیب نہیں ہے۔ اس نے کہا اللہ نے اس کو تم پر منتخب کیا ہے اور اس کو علم اور جسم کی طاقت دی ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا ملک اور حکومت دے دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے کہا اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آ جائے گا جس میں سکون کا سامان ہے تمہارے رب کی جانب سے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کے بچے ہوئے تبرکات ہیں، اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے، اس کے اندر تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ یہ سورہ البقرہ کا 32واں رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس میں غور و فکر کریں۔ اس رکوع میں پہلے چند رکوعوں میں اہل ایمان کو دینی و اخلاقی ہدایات
اور معاشی، معاشرتی، تہذیبی اور تمدنی احکام دینے کے بعد اب سیاسی احکام اور ہدایات دی جا رہی ہیں اور جانی و مالی قربانیوں کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے اور تاریخی واقعات کے ذریعے تربیت کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو کفار و مشرکین نے 13 برس تک مکے میں ستایا اور طرح طرح ستایا اور اس قدر ظلم و ستم کیا کہ مسلمان ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اب ہجرت کو 20 سال 1.5 سال گزر چکا تھا، پھر بھی ان کی طرف سے ظلم و ستم اور نت نئے انداز سے ستانے کا سلسلہ جاری تھا۔ یہودی اور مدینے کے منافق بھی اس سلسلے میں ان کا ساتھ دے رہے تھے، اس لیے خود مسلمان بار بار جنگ اور قتال کی اجازت مانگنے لگے تھے اور کہنے لگے تھے کہ ہم کب تک صرف روزہ نماز کرتے رہیں اور کب تک ہاتھ روکے رہیں، ہمیں طاقت کے استعمال کی اجازت کب ملے گی؟ اس لیے اب ان کو اجازت دے دی گئی تھی، جس کا تذکرہ 25ویں درس میں آ چکا ہے، مگر لوگ جہاد و قتال کے حکم سے کترا رہے تھے اور کسمسا رہے تھے، جیسا کہ 28ویں درس میں گزر چکا ہے، اور ان پر وحشت طاری ہو رہی تھی، اس لیے ان کو قتال و جنگ و جہاد پر ابھارا جا رہا ہے اور جانی و مالی دونوں قسم کی قربانیوں کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، اور اسی غرض سے وہ تاریخی واقعات سنائے جا رہے ہیں تاکہ جنگ و جہاد سے گریز کرنے اور جانی و مالی قربانیوں سے پیچھے ہٹنے کا عبرتناک انجام ان کے سامنے آئے اور وہ اپنے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا کر سکیں۔ پہلا تاریخی واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل ہزاروں کی تعداد میں مصر سے نکلے تھے۔ مصر جہاں بنی اسرائیل کی جان، مال اور آبرو کچھ بھی محفوظ نہیں تھا۔ ظالم فرعون اور ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، بیٹیوں کو اور ان کی ماؤں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا تاکہ ان سے خدمت لی جائے اور ان کو اپنی حویث کا شکار بنایا جائے۔ پوری ایک قوم کو ایسی غلامی، ایسی ذلت اور خواری سے شاید ہی کبھی دوچار ہونا پڑا ہو، اور اس کے موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں اپنی جان اور عزت و آبرو بچانے کی غرض سے یہ لوگ نکلے تھے اور جنگلوں بیابانوں میں زندگی گزار رہے تھے، اور صحرا نوردی سے عاجز آ کر بار بار ویرانے کے بجائے آبادی میں جا بسنے کی خواہش ان کے اندر پیدا ہوتی تھی، اور دلوں سے منہ و زبان پر بھی ان کی یہ خواہش آ جاتی تھی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ظالم کنعانیوں سے لڑنے اور جنگ و جہاد کے ذریعے علاقہ فتح کرنے کو کہا، تو انہوں نے صاف کہہ دیا، اے موسیٰ، تم اور تمہارا رب جائے جنگ کرے، ہمارے بس کا یہ کام نہیں ہے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان سے 40 برس تک صحرا نوردی کرائی، جنگلوں، بیابانوں اور بنوں میں رکھا، یہاں تک کہ غلامی میں پرورش پانے والی نسل ختم ہو گئی اور ایک نئی نسل جنگل اور صحرا کی گود میں پرورش پا کر تیار ہو گئی۔ تب موسیٰ علیہ السلام کے جانشین یوشع علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے جہاد کر کے فلسطین فتح کیا، اور اسی واقعے کو موت اور دوبارہ زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ عام مفسرین اس واقعے کو معجزہ قرار دیتے ہیں کہ حکم خداوندی سے پہلے ان پر موت طاری کر دی گئی، اور پھر وقت کے نبی حضرت عیل علیہ السلام کی دعا سے ان کو دوبارہ زندگی ملی۔ واقعہ یہ ہے کہ خواہ لوگوں کی تعداد کتنی ہی زیادہ ہو، مگر موت سے فرار اختیار کرنا ان کو مفید نہیں ہو سکتا۔ موت کا جو وقت مقرر ہے، ٹھیک اسی وقت پر ان کو موت اپنے آہنی پنجوں میں جکڑ لے گی، ایک لمحہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ ایک مردہ قوم کو دوبارہ زندگی عطا کر دے۔ بھارت کے مسلمان انگریزوں کی غلامی میں ہی اپنی زندگی کھو چکے تھے، زندگی کی حرارت اور رمق اگر ان میں کچھ باقی بھی تھی تو آزاد ہندوستان میں ہندوؤں کی غلامی میں ان سے ان کی وہ رمق بھی چھین لی۔ دن دہاڑے بابری مسجد کو اور اس کے ساتھ 20 مسجدوں کو اجودھیا میں منہدم کر دیا گیا، اور پھر بمبئی میں، احمد آباد میں، سورت میں، دہلی میں اور یو پی میں اور ہر جگہ ان کا قتل عام کیا گیا۔ ان کے خواتین کی آبروریزی مجمع عام میں اور دن کی روشنی میں کی گئی، اور ان کے خواتین کو دوڑایا گیا اور اس کی بلو فلم تیار کی گئی، مگر ہندوستانی مسلمانوں کے بغیرت لیڈروں میں سے کسی ایک نے بھی نہ پارلیمنٹ سے استعفیٰ دیا اور نہ کسی ریاست کی اسمبلی سے۔ اس سے زیادہ اس قوم کی موت کا اور کیا ثبوت چاہیے؟ مگر اللہ تعالیٰ اسی مردہ قوم کو انشاءاللہ پھر زندہ کرے گا، اور اس کے ذریعے برادران وطن کو اسلام قبول کرنے کی توفیق ملے گی۔ مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ملت کے تمام طبقے اور ہر مسلک کے علماء و مشائخ اور دانشور اور جدید تعلیم یافتہ لوگ، شعراء اور ادیب اسلام کی دعوت و تبلیغ کا مشن اختیار کر لیں اور اپنے مسلک کی طرف دعوت نہ دیں، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف بلائیں، قرآن اور احادیث صحیحہ کی طرف بلائیں،
اور پوری ملت اپنے کو ایک دائی ملت میں تبدیل کر لے، اس طرح انشاءاللہ ملت ایک زندہ ملت بن جائے گی اور اس کے تمام الجھے مسائل حل ہو جائیں گے اور موجودہ تمام پستیاں دور ہو جائیں گی اور مصائب کے بادل چھٹ جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہندوستان دنیا کا رہنما ملک بن جائے گا اور اس کی تقدیر ہی بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس طرح انشاءاللہ اپنا فضل و کرم مسلمانوں پر بھی کرے گا اور ہندوستان کے دوسرے تمام باشندوں پر بھی کرم فرمائے گا، بشرط یہ کہ مسلمان اپنا فرض بجا لائیں، یعنی اپنے کو اور اپنی ملت کے ہر طبقے کو دائی ملت میں تبدیل کر لیں، اور ہندو وغیرہ ہندوستان کے دوسرے تمام باشندے اپنا فرض ادا کریں، یعنی اپنے اندر طلب حق اور جستجو حق پیدا کریں اور عملاً وحدت الہ، وحدت آدم اور وحدت منزل اور وحدت نظام لے کر قرآنی اصولوں کو سوچ سمجھ کر جانچ پرکھ کر قبول کریں اور انہی بنیادوں پر تعمیر سیرت، معاشرے کی اصلاح اور اسٹیٹ کا قیام عمل میں لائیں تاکہ ہندوستان ایک طرف دنیا کا رہنما بن سکے اور دوسری طرف تمام باشندگان ملک دنیا اور آخرت کے فلاح سے ہمکنار ہو سکیں۔ لیکن یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب کہ بھارتی مسلمان اور بھارت کی دوسری قومیں اللہ کے شکر گزار بن کر زندگی گزاریں۔ دراصل کسی مسلم قوم کے زوال اور انحطاط اور پستی کی آخری حد ہوتی ہے کہ اس میں موت کا ڈر پیدا ہو جائے اور وہ جذبہ جہاد کھو بیٹھے۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور موت کا خوف دل سے نکال دو۔ موت کے خوف کے بجائے تمہیں خوف خدا اور خیال آخرت اور ایمان عمل کا صحیح جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے اور اس کے تقاضے پورے کرنا چاہیے۔ یاد رکھو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، وہ تمہاری زبانی دعووں اور تمہاری ڈینگوں کو سنتا ہے اور تمہاری عملیوں اور بدعملیوں سے اور عملی جد و جہد کے فقدان سے اور تمہاری بے نظم اور انتشار سے دو چار حالت سے تمہاری بے دینی اور دنیا پرستی ہر ایک سے واقف ہے۔ واضح رہے تشریح نزول قرآن کے زمانے کے منافقین اور آج کے ہندوستانی مسلمانوں کی حالت کے پیش نظر کی گئی ہے۔ آگے فرمایا گیا کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے۔ اللہ تعالیٰ اس انداز بیان کے ذریعے مسلمانوں کو جانی قربانیوں پر ابھارنے کے بعد مالی قربانیوں کی طرف ابھارا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور کسی کا محتاج نہیں ہے، مگر یہ بھی اسی کا کرم ہے کہ مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی بھلائی کی خاطر راہ خدا میں خرچ کرنے کو وہ اپنے اوپر قرض قرار دیتا ہے اور اس کو دگنا 3 گنا بلکہ 10 گنا بڑھا چڑھا کر دینے کا وعدہ فرماتا ہے۔ اور یہ وعدہ صرف وعدہ فردہ اور وعدہ آخرت ہی نہیں ہے، بلکہ مسلمان اگر جانی اور مالی قربانیاں دے تو اس کا بہتر سے بہتر نتیجہ دنیا میں بھی فلاح بہبود اور کامیابی و کامرانی کی صورت میں نکلتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں معاشی خوشحالی اور معاشی ابتری دونوں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ جانی قربانی اور جہاد فی سبیل اللہ ہو یا مالی قربانی اور انفاق فی سبیل اللہ ہو، ہر ایک میں یہ حقیقت سامنے رکھنا چاہیے کہ تمہیں اور سب کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ جو کچھ کرو خلوص للہیت کے ساتھ کرو، ریا، نمود اور دکھاوا یا عزت و شہرت کا حصول یا کوئی دنیاوی مقصد پیش نظر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرض حسن کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرض حسن یہ ہے کہ جو کچھ خرچ کیا جائے وہ حلال کمائی سے کیا جائے، محض خوشنودی رب اور اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لیے خرچ کیا جائے، اس پر احسان نہ جتلایا جائے، اس میں کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، محض فی سبیل اللہ خرچ کیا جائے، نفس، برادری، قوم یا وطن کی راہ میں نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ خرچ کرنے والے کے پیش نظر دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو بلکہ صرف آخرت کی کامیابی اس کے پیش نظر ہو۔ قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کر کے مقروض کو ذلیل نہ کیا جائے۔ اگر آدمی محسوس کر لے کہ مقروض مجبور ہے تو مطالبے میں نرمی کر دے، مطالبے میں کمی کر دے اور اگر ہو سکے تو بالکل معاف کر دے۔ قرض پر سود نہ لے، فی الجملہ ضرورت مند کی خیرخواہی کے پیش نظر اس کی ہمدردی میں اس کے ساتھ تعاون کرے اور اللہ تعالیٰ سے اجر کا امیدوار رہے۔ تاریخ کے جس دوسرے واقعے کی طرف یہاں توجہ دلائی گئی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لگ بھگ 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ عمالقہ نے بنی اسرائیل کے بیشتر علاقے پر قبضہ کر کے ان کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ سموئیل علیہ السلام یا شمعون علیہ السلام کی نبوت کا دور تھا اور وہی ان پر حکومت کرتے تھے، مگر وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے بنی اسرائیل کے سرداروں نے اپنے نبی سے کہا ہم لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے ایک سپہ سالار مقرر کر دیجئے۔
نبی نے کہا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم پر قتال اور جنگ لازم کی جائے اور پھر قتال نہ کرو؟ انہوں نے کہا ہم آخر راہ خدا میں قتال کیوں نہیں کریں گے جبکہ ہم اور ہماری اولاد سے اپنے دیار سے نکال دیے گئے ہیں؟ تو جب ان پر جنگ لازم کی گئی تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب لوگ منہ موڑ گئے۔ بنی اسرائیل زمانے میں اس قدر زوال پذیر اور انحطاط سے دوچار ہو گئے تھے اور اس قدر اپنے دین و ایمان، ذہن و خیال اور تصورات سے بہبہرا ہو گئے تھے کہ بادشاہت اور خلافت کا فرق ہی ان کے ذہنوں سے نکل گیا تھا۔ اسلامی نقطۂ نظر سے بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے، صرف طبعی حاکمیت نہیں بلکہ شرعی اور سیاسی حاکمیت اور ساورنٹی بھی اللہ ہی کا حق ہے اور انسان اس کا خلیفہ ہے۔ جو لوگ اللہ کے تمام نبیوں اور تمام کتابوں پر ایمان نہ رکھیں طبعی خلیفہ وہ بھی ہیں، لیکن شرعی اور سیاسی خلافت کے حقدار صرف اس کے وفادار اور فرمانبردار بندے ہی ہیں۔ مگر وہ یہ سب کچھ بھول گئے تھے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت بھی دنیا کے تمام ممالک میں اسلامی تصورات بھول چکی ہے۔ مسلمان حکومتیں بھی غیر اسلامی قوانین نافذ کر رہی ہیں۔ چنانچہ کتاب سموئیل سے معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ مقرر کرنے کے مطالبے پر سموئیل علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ بادشاہت تو اللہ کا حق ہے اور تم بادشاہ مقرر کرنے کا مطالبہ کر رہے ہو، مگر ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ وہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ آخر طالوت کو ان کا حاکم بنا دیا گیا۔ وہ کہنے لگے کہ طالوت کو ہم پر بادشاہت اور حکمرانی کا حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اس کے مقابلے میں تو ہم بادشاہت کے حقدار ہیں، کیونکہ ان کے پاس نہ سرمایہ ہے اور نہ مال و دولت کا مالک ہے۔ اس کے اس جواب سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے تصورات اسلامی کے بجائے دنیا پرستانہ ہو گئے تھے۔ نبی نے کہا دولت مند ہونا نہ ہونا کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک تو انتخاب اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے کیا ہے، دوسرے یہ کہ علم دین اور علم سیاست اور جہاں بانی اور علم جنگ اور فن حرب سے واقفیت اور جسم و جان کی طاقت اور مادی توانائی جو اس کام کے لیے درکار ہے وہ سب اس کو حاصل ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے اسے حاکمیت اور سرداری عطا کی ہے، اور اللہ کا انتخاب ہی صحیح ہو سکتا ہے کیونکہ وہ وسعت اور کشادگی کا بھی مالک ہے اور علم کا بھی سرچشمہ ہے۔ اس لیے تم اس کی سرداری تسلیم کر لو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بادشاہت اور ملوکیت غیر اسلامی نظریہ ہے اور خلافت اسلامی نظریہ ہے تو یہ اللہ اور اس کے نبی سموئیل علیہ السلام نے اسے کیوں تسلیم کر لیا؟ دراصل خلافت تو قائم تھی اور سموئیل علیہ السلام عملاً حکومت کا نظریہ قائم کیے ہوئے تھے، مگر جذبہ جہاد قوم سے مفقود تھا۔ اب انہوں نے کسی وجہ سے خود ہی سپہ سالار مقرر کرنے کا مطالبہ کیا ہے تو لفظ ملک بمعنی سپہ سالار ظاہری طور پر برداشت کیا گیا تاکہ وہ عملاً جہاد کریں گے تو ان پر ان کی غلطی واضح ہو جائے گی۔ سموئیل علیہ السلام نے پہلے ہی ان کو سمجھایا اور طالوت کا انتخاب اللہ نے کیا تو طالوت خود ان کی تربیت بھی کرنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ پہلے ان کو ہم پہلو کامل تصورات کا حامل بنانے کو ضروری خیال نہیں کیا گیا تاکہ ان میں جو کچھ اور جیسا کچھ جذبہ پیدا ہوا ہے اس سے کام لیا جا سکے اور وقت کو ضائع نہ ہونے دیا جائے۔ غلامی کی وجہ سے اور غیر اسلامی اقتدار کے تحت زندگی گزارنے کی وجہ سے ان کے تصورات بھی بدلے تھے اور ان کا حوصلہ بھی ٹوٹ گیا اور ان میں ہمت بھی نہیں رہی تھی۔ اس لیے اپنے نفسیاتی نسخہ استعمال کیا گیا۔ تابوت سکینہ جو عمالقہ ان سے چھین لے گئے تھے اور جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات تھے، احکام عشر کے تختیاں، من کی بوتل، موسیٰ علیہ السلام کا عصا وغیرہ اس میں تھے، اس کو بنی اسرائیل فتح کا نشان سمجھتے تھے۔ اس لیے ان میں ہمت پیدا کرنے کے لیے ایمانیات کو تازہ کرنے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے، آخرت کے عقیدے کو راسخ کرنے، صبر و ثبات کی صفات اور قربانیوں کا جذبہ ابھارنے کی بھی یقیناً کوششیں کی گئی ہوں گی، مگر یہ ایک نفسیاتی علاج بھی کیا گیا کہ طالوت کا انتخاب تمہارے مطالبے پر اللہ نے کیا ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ تابوت سکینہ تمہارے پاس موزانہ طور پر واپس آئے گا اور فرشتے اٹھا لائیں گے۔ عمالقہ توہم پرست تھے اور ہر مشرکانہ ماحول میں لوگ توہم پرست ہو ہی جاتے ہیں۔ ان کے علاقے میں تعاون نے وبائی شکل اختیار کر لی۔ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ساری مصیبت اسی صندوق کی وجہ سے آئی ہے۔ اسے ایک بیل گاڑی پر رکھ کر ہانک دیا، اس طرف سے فرشتوں نے ہانک کر بنی اسرائیل کے علاقے میں پہنچا دیا۔ اس صندوق کی واپسی اس بات کی علامت تھی کہ اب بنی اسرائیل کی مصیبت کے دن پھرنے والے ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ تم واقعی مومن ہو تو تم کو طالوت کی سرداری پر یقین کرنا اور اسے تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ انتخاب اللہ ہی کا ہے۔ ان کنتم مومنین کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے
کہ مسلمان نام کی قوم کو واقعی مسلمان بنانے کی کوششیں برابر جاری تھیں، البتہ ان کی کمزوریوں کا پورا لحاظ کیا جا رہا تھا۔ البقرہ کے رکوع سے ہمیں بہت سی ہدایات نصیحتیں ملتی ہیں۔ تاریخی واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ موت سے بچنے کے لیے فرار اختیار کرنا بے سود ہے، موت اپنے وقت پر آتی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مردہ قوم کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہدایات اور احکام کے ذریعے تمام لوگوں پر فضل کرنا چاہتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات پر نگاہ رکھتے ہیں وہ اس کے شکر گزاری کی روش اختیار کرتے ہیں اور وہ اس کی ہدایت اور اس کے فضل و کرم کا حق ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد اور قتال حسب ضرورت اور حسب موقع فرض ہے۔ اللہ کے راہ میں اس کے دین کی سربلندی کے لیے دولت خرچ کرنا اللہ پر قرض حسن ہے، اور قرض حسن کا اجر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بڑا چڑھا کر دیتا ہے۔ تنگی رزق اور فراخی رزق پر نگاہ رکھنے کے بجائے اللہ کے سامنے حاضری پر نگاہ رکھنا چاہیے۔ بڑھ چڑھ کر جہاد کا مطالبہ کرنا اور پھر پیٹھ پھیرنا اللہ کی نگاہ میں ظلم ہے۔ سرداری اور حکمرانی کے لیے انتخاب دولت کی بنیاد پر نہیں بلکہ علمی اور جسمانی قوتوں کی بنیاد کرنا چاہیے۔ بگڑی ہوئی مسلم قوم سے دین کا کام لینے کے لیے اس کی کمزوریوں کا پاس و لحاظ کرنا چاہیے اور نفسیاتی طور طریقوں سے اس کے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا کرنا چاہیے۔ دین و ایمان سے نسبت اور تعلق کو استعمال کر کے ان کے اندر صحیح دینی جذبہ اور جانی و مالی قربانی دینے کا بوتا پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔